بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض وصال کا ذکر چل رہا ہے۔ انہی احادیث کریمہ میں سے ایک روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کی خبر صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان پر بڑی شاق، غم اندوہ، مصیبتوں کے پہاڑ ڈھانے والی، ناقابل یقین خبر کی شکل میں تھی۔ منافقین نبی اکرم علیہ السلام کے وصال کی خبر سے خوش تھے، اور ان کی خوشی کا بھی غم تھا صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کو۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان خود بے خودی کے عالم میں تھے۔ کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں کیا کرے کیا نہ کرے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ خود اپنی جان کھو دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر شدت غم کا عالم یہ تھا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، ابھی نبی کریم علیہ السلام اٹھیں گے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور تلواروں سے ان کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ عالم تھا شدت غم اور شدت مصیبت اور بے خودی کا۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان ٹولی در ٹولی، جماعت در جماعت کھڑے تھے، اور سب کا عالم وہ تھا جو الفاظ کے پیکر میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ یہ عالم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اوالی مدینہ کے باہری حصے میں مقام سنح میں رہتے تھے۔ سنح، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ کا مکان تھا۔ یہ خبر سنی تو تیزی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر کاشان نبوی میں آئے۔ پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ حجر عائشہ کا دروازہ تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی تقریر ہو رہی تھی، اور صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جماعت تھے۔ ہر ایک کوئی دوسرے کے سارے کا محتاج تھا، لیکن کوئی کسی کو تسلی دینے والا نہیں تھا۔ سب پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہیں ٹھہرے، سیدھے حجر عائشہ میں پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس پر خیبری چادر پڑی تھی۔ خیبر مدینہ منورہ میں بنی ہوئی چادر، یمن میں بنی ہوئی چادر ہے، خیبری چادر پڑی تھی۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی۔ ہٹانے کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی پیشانی کو چوما۔
سنیں. اور اس کے بعد آپ نے کہا لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ رب العزت آپ پر دو موت جمع نہیں فرمائے گا. لا یجمع اللہ علیک الموتتین الموتۃ الاولی التی مت بہا، پہلی والی موت کی وجہ سے، موت اس سے آپ کا انتقال ہو گیا. اب دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، اس کے ہمارے محدثین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے کئی معنی بتائے ہیں. پہلا معنی، وہ جو صحابہ کرام میں شورش تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ اٹھیں گے اور ان کہنے والوں کی گردن اڑا دیں گے اور آپ پھر آخری زمانے میں دنیا سے جائیں گے. سنیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی تردید تھی وہ جملہ لا یجمع اللہ علیک موتتین. سنیں، اس لیے کہ اگر اب اٹھیں گے تو پھر دوبارہ موت طاری ہوگی. اس موت کے بعد اگر اب اٹھیں گے تو دوبارہ موت طاری ہوگی، تو پھر آپ پر دو موتیں جمع ہو جائیں گی. تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، یعنی آپ اس موت کے بعد دنیا میں اٹھ کر پھر تشریف فرما نہیں ہوں گے. یہ وہ معنی ہے جو سب سے ظاہر معنی ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا. ایک موت تو ہو چکی، اور ایک قبر میں جو روح کا تعلق جوڑا جاتا ہے جسم کے ساتھ اور اس کو اٹھایا جاتا ہے. سنیں، تو یہ دوبارہ زندگی ہو گئی. اب اس کے بعد میں پھر سوالات منکر نکیر کے بعد میں وہ تعلق خصوصی ختم ہو جاتا ہے. وہ تعلق تو ہمیشہ رہتا ہے نا، روح کا تعلق جسم سے ہمیشہ رہتا ہے، لیکن وہ تعلق خصوصی کہ جس کی وجہ سے وہ سوالات منکر نکیر کے جواب دیتا ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ تعلق خصوصی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ختم ہو جانا یہی گویا کہ دوسری موت ہے. تو معنی یہ ہوا کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا کہ اب جو آپ کی کہ جسم اقدس سے تعلق روح وہی دنیا والا ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جیسا اوروں کا ختم ہو جاتا ہے وہ آپ کا ختم نہیں ہوگا. بات سمجھ گئی بیٹا؟ دونوں باتیں سمجھ گئے. تیسری توضیح یہ کی گئی ہے کہ یہ جو موت سے پہلے کے سکرات اور سختیاں ہیں، سمجھے، یہ گویا کہ ایک موت ہے. موت کہنے سے جینا مرنا برابر ہے، تو رہتے ہوئے بھی گویا کہ مردہ ہے. اتنی مصیبتوں میں ہے. تو یہ مصیبتوں کی شدت یہ ایک موت ہے. اور ابھی آپ کو پڑھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان للموت سکرات. تو اب دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا کہ اس کے بعد آپ پر کوئی بھی دقت جو کہ قبر کی ہولناکی ہے یا میدان محشر کی ہولناکی ہے، اللہ رب العزت آپ پر دوبارہ جمع نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ تو شافع محشر ہیں. اور مسلمانوں کی قبر آپ کی وجہ سے منور ہو جاتی ہے، دوبارہ مشقت نہیں ہوگی. تین باتیں سمجھ گئے؟ ارے سمجھ گا تو یہیں پر روک دوں، نہ سمجھے ہو تو اچھا آگے بڑھوں. چوتھا جواب، مراد یہ کہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا. ایک تو آپ کے جسم پر موت کا تریان، اور ایک آپ کے دین کی فنا اور دین کا عدم بقا. دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، آپ کا دین بھی معاذ اللہ فنا ہو جائے، بلکہ یہ دین باقی رہے گا. سمجھئے؟
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت عمر کی تقریر چل رہی تھی. فرمایا بیٹھو عمر. فابا ان یجلسا فابا ان یجلسا. شدت کے عالم میں نہیں بیٹھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ہٹ کر الگ اپنا بیان شروع کر دیا. سنیں تو لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کے پاس اکٹھا ہو گئے. سمجھ گئے؟ اور آپ نے ایک تاریخ ساز کلمات ارشاد فرمائے اور صحابہ کرام کو تسلی عطا فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بہادر حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے تاریخ الخلفاء میں یہ لکھا ہے کہ جب تمام صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان ایک طرح سے حواس واختہ تھے، کوئی کسی کو سہارا دینے والا نہیں تھا بلکہ سب غم سے دوچار تھے، تو ایسے عالم میں جس نے صحابہ کرام کو ڈھارس بندھائی اور صحابہ کرام کو تسلی دی، صحابہ کرام کی قیادت کی اور صحابہ کرام کو اس پرآشوب اور قیامت خیز لمحات میں جس ذات نے سنبھالا تھا وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. سنیں آپ نے ارشاد فرمایا حمد و ثنا کے بعد فرمایا تاریخ جملے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فاللہ حی لا یموت. تاریخی جملے ارشاد فرمایا یہ بیٹا جو طرز کلام بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. فرمایا تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ہو تو سن لو محمد کا انتقال ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تم میں سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہو فهو حی لا یموت ابدا. وہ حی ہے اور لا یموت ہے. ارے بھائی نہیں سمجھے تو کیا صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں سے معذلت تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت عبادت کرتا ہو؟ نہیں. یہ ایسے جیسے کہ میں نے کہا مولانا ہاشم اگر گھومنے کے لیے آئے ہو تو سیدھے گھر چلے جاؤ، اور پڑھنے کے لیے آئے ہو تو محنت سے پابندی سے پڑھو. کیا مطلب ہے؟ پابندی سے پڑھو ہے نا. گھومنے کے لیے نہیں آئے ہو. اللہ اکبر کبیرہ ہیں. ابھی نہیں سمجھے کیا کہ مولانا قاسم کو کہوں گا تبھی سمجھو گے. سنے نہیں؟ مولانا قاسم اگر گھومنا پھرنا ہو تو سیدھے امروہہ ہے نا، پہلی والی بس سے. ٹرین تو نہیں چل رہی ہے نا. اور اگر پڑھنا ہو تو پھر پابندی سے پڑھو. تو اس جملے کا مطلب ہے یہ مطلب ہے گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہو، یہ مطلب نہیں ہے نا. طرز کلام بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے. ترجمہ الگ ہے، ترجمانی الگ ہے. سمجھے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے تو یہ تصور ہی نہیں ہے. ان کا تو ایک عقیدہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الہنا و الہکم واحد الہک الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو اب یہ جو فرمایا کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ہے ان کا انتقال ہو چکا، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو وہ حی ہے لا یموت ہے. مانا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو، تمہارا معبود وہ ہے کہ جس کے لیے حیات ہے، موت اس کی حیات پر طاری نہیں ہوتی ہے. سنیں؟ اور جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارا معبود حقیقی ہے، زندہ ہے، اس پر موت کا طریان نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے تم جو حواس باختہ ہو
اور یہ سمجھتے ہو کہ نبی پر موت طاری نہیں ہو سکتی، اٹھیں گے بھی، یہ تمہارا اعتقاد اور تمہارا یہ رجحان صحیح نہیں ہے. بات سمجھیے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد رسول ہی ہیں. سنیں، محمد رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رسول اور بھی گزر چکے. افإن، میں ادغام چھوڑ رہا ہوں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو اگر محمد عربی کا انتقال ہو جائے یا محمد عربی شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ گے کفر کی طرف؟ نہیں. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور جو اپنے الٹے پاؤں واپس پھرے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں کرتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. دوبارہ پڑھ دوں. اس آیت کی تلاوت جیسے حضرت فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو لوگوں کے لوگوں سے اوہام و خیالات کے بادل چھٹ گئے اور حق و یقین کی راہیں کشادہ ہو گئی اور صبح یقین نمودار ہو گئی اور ظلمت وہم دور ہو گئی ان جملوں کی وجہ سے. اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم ابھی اندھیرے میں تھے اور ابو بکر صدیق کے ان کلمات نے ہم کو اجالے میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. بات سمجھ گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس آیت کو تلاوت کرنا تھا اور 2 جملے فرمانا تھا کہ پورا ماحول بدل گیا. جن صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر یقین نہیں ہو رہا تھا، اب یقین ہو چلا اور یہ بھی یقین ہو چلا کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ حی لا یموت ہے اور نبی پر موت کا تریان جائز ہے اور یہ پہلے بھی رسولوں پر موت کا تریان ہوا ہے. تو ہمارے پیغمبر پر موت کا تریان ہو گیا تو موت کا تریان ہو جانا یہ ہمارے لیے باعث غم تو ہے، باعث مصیبت تو ہے، مگر یہ قابل یقین ایک حقیقت ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد کیا تھا؟ فرماتے ہیں پھر تو ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے کے بچے اور مسلمان کی زبان پر یہ آیت کریمہ تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. ہر بچے کی زبان پر یہی تھا اور وہی مسلمان جو بے چین اور بے کل تھے ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کا یقین ہوا اور مدینے کی فضا میں ایک طرح کا جو ایک تشویش اور ایک افراتفری کا ماحول تھا وہ سب ختم ہو گیا. بات سمجھے؟ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے سامنے بھی اس سے بھی بادل چھٹے، حقیقت کا اجالا نمودار ہوا اور پھر مجھ پر ایسے مصیبت و غم کا تریان ہوا کہ اب یقین ہو، اب تک تو یقین ہی نہیں تھا نا، اب جب یقین ہوا تو فرماتے ہیں مصیبت کا عالم یہ تھا کہ میں اپنے پیروں سے کھڑا نہیں ہو پایا، میں زمین پر یوں ہی بیٹھ گیا، پیروں میں اتنی سکت باقی نہ رہی کہ مجھے اٹھا لیتے. بولتے نا کہ پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے نا، تو بیٹا پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی تو پیر کہاں باقی رہیں گے. بالکل میں فرماتے ہیں کہ میں بالکل زمین سے لگ گیا.
میں زمین سے لگ گیا ہے نا. جب میں نے وہ آیت کریمہ سنی جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی خبر تھی. یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن نشین ہو گیا. اب ترجمہ کرو. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمہ. ابو سلمہ بیٹا یہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں. کئی مرتبہ بتا چکا ہوں میں کہ عائشہ نے ان کو بتایا، ام المومنین نے، کہ ابو بکر صدیق گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر جو مقام سنح میں تھا وہاں سے آئے. حتی نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتی دخل علی عائشہ فتیمم رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام کا قصد کیا اور حضور کے چہرے انور پر خیبری چادر پڑی تھی. فکشف عن وجهه ثم کب علیہ، پھر جھکے فقبل وبکى وقال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموت التي كتبت عليك فقد متها. ملا بیٹا. امام زہری نے کہا وحدثنی ابو سلمہ، پہلے بھی ابو سلمہ سے امام زہری نے روایت کی تھی. امام زہری فرماتے اور ابو سلمہ نے یہ بتایا کہ عبداللہ بن عباس سے روایت کر کے کہ ابو بکر صدیق نکلے، وہ عمر یکلم الناس، عمر لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے. فقال اجلس یا عمر فابا عمر ان يجلس فاقبل الناس الیہ وتركوا عمر. ملا. ترجمہ کروں، سمجھ رہے ہو ترجمہ؟ فقال ابو بکر صدیق نے کہا اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول. ملا بیٹا. إلى قوله وسيجزي الشاكرين. وقال، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا واللہ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا، اب تک ایسے معلوم ہو رہا تھا لوگوں کو کہ اس آیت کے نزول کی خبر ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی تلاوت ابو بکر صدیق نے کی. فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسِ، تو لوگوں نے یہ آیت ابو بکر صدیق سے لی سب نے. فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَن يَتْلُوهَا، تو میں جس انسان کو دیکھتا وہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوتا، اس آیت کریمہ کی. مجھے سعید ابن مسیب نے خبر دی کہ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں ہوا یہ کوئی معاملہ مگر یہ کہ جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کی تلاوت سنی فعقرت، تو میں متحجر اور ہکا بکا رہ گیا. فعقرت حتی ما تقلنی رجلایا، یہاں تک کہ مجھے دونوں پیروں نے نہیں اٹھایا. اقل یقلی کے معنی اٹھانا آتا ہے، اقلال. حتی آویت الی الارض، یہاں تک کہ میں زمین سے چپک گیا ہے نا. جب میں نے سنا ابو بکر صدیق کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے جس آیت میں یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا. بیٹا فعقر تو، اور ایک ہے فعقر تو، سیغے مجہول پڑھو گے. فعقر تو یہ سمجھے ایسا لگا جیسے کہ میں ہلاک ہو گیا. پھر بیٹا روایت ہے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ کی، وہ عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ ان ابا بکر قبل النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیا ابو بکر صدیق نے بعد موتی ہے. سنو، مرض الوصال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پہلوؤں میں درد تھا، خاصرہ کوکوں میں یوں. تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ آپ کو نمونیا ہو گیا، ذات الجنب نمونیا ہو گیا ہے.
نمونیا. اور نمونیا اللہ رب العزت اپنے فضل سے نمونیا کی بیماری میں انبیاء کرام کو مسلط نہیں فرماتا, انبیاء کرام پر مسلط نہیں فرماتا ہے. کسی نبی کو نمونیا نہیں ہوتا ہے. سنیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ نبی کریم کے دہانے مبارک میں دوائی ڈالو. منہ میں دوائی ڈالنے کو بولتے ہیں لدود, سنیں, اور ناک میں حلق میں دوائی ڈالنے کو بولتے ہیں وجور, اور ناک میں دوائی ڈالنے کو بولتے ہیں سعود. سعود, لدود, وجور, سعود عربی زبان کی وسعت ہے. اردو میں تو ایک لفظ ہے دوائی ڈالنا, ناک میں, منہ میں, حلق میں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا, مجھے میرے منہ میں دوائی مت ڈالنا. دوائی صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا, حضرت عباس نے کہا کہ نہیں منہ میں دوائی ڈالو. تو اب یہ سمجھے کہ مریض تو دوائی کے لیے منع کرتے ہی ہیں. سنیں, اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دہانی مبارک میں دوائی ڈالی گئی. حکم دینے والے کون تھے؟ لیکن جب دوائی ڈالی گئی تو اس وقت یہ موجود نہیں تھے. سنیں, دوائی ڈالنے والوں میں ام سلمہ بھی تھی. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا, جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا جتنے لوگ اس وقت موجود تھے سب کے منہ میں دوائی ڈالو. سب کے, میرے منع کرنے کے بعد میں دوائی ڈالی, ہر ایک کے منہ میں دوائی پڑے گی. سنیں, تو ام سلمہ کا نفلی روزہ تھا لیکن ان کی بھی دوائی ڈالی گئی. حضرت عباس کی دوائی نہیں ڈالی گئی, تو اس لیے کہ کہنے والے تو وہی تھے لیکن ہاں. اب رہا یہ کہ جنہوں نے دوائی ڈالی ان کے ڈالی گئی صحیح ہے, لیکن جنہوں نے دوائی نہیں ڈالی ان کے, تو بیٹا حاضر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے شاہد کی کہ وہ منع کرے اس کام سے جس کام سے حضور نے منع کیا ہے. مگر منع نہیں کیا تو بیٹا ان کی بھی دوائی بولو. اب بیٹا ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض کی کوئی بات بھی ہو ہر بات پر عمل کیا جاتا ہے, اور وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان کے تو اشارے ابرو پر ہزاروں نہیں کروڑوں جانیں ہے نا قربان ہونے کے لیے تیار ہوتی ہیں. اور اشارے ابرو کیا نامی پر, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ ایک جہاں تو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کہ کروڑوں جا رہے ہیں. تو پھر سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کی امت. پورا واقعہ سمجھ گئے بھائی. عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے لدت نہ ہو, ہم نے سرکار کے مرض میں آپ کے دہانے مبارک میں دوائی ڈالی. فجعل یشیر الینا اللہ تلدونی, تو حضور اشارہ کر کے منع فرما رہے تھے دوائی مت ڈالو. تو ہم نے کہا کراہیت المریض, یعنی آنی کراہیت المریض, کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ مریض ناپسند کرتا ہے. فلما فاق, تو حضور نے فرمایا الم انہاکم ان تلدونی, کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تو ہم نے کہا قلنا کراہیت المریض للدوا, ہم نے کہا حضور ہم نے تو یہ سمجھا کہ ایسی جیسے کہ مریض دوا کو ناپسند کرتا ہے.
تو فرمایا لا يبقى عد فی البیت الا لد وانا انظر، فرمایا میری نظروں کے سامنے ہر ایک کے منہ میں دوائی ڈالو، الا العباس، سوائے فإنه لم يشهدكم، ملا بیٹا. ورواه ابو الزناد عن هشام عن ابی عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عبد الله ابن محمد قال اخبرنا زر قال اخبرنا ابن عون، عبداللہ ابن عون ہے، عن ابراہیم نخعی ہیں، اسود ابن یزید. اسود ابن یزید بیٹا ایک بات یاد رکھو، اسود کی زیادہ کر روایت کرنے والے ابراہیم ہیں، ابراہیم نخعی. سنیں تو یہ اسود جو ہیں یہ ابراہیم نخعی کے ماموں ہیں. ماموں نہیں سمجھتے؟ اسود ابن یزید بیان فرماتے ہیں کہ ذکر عند عائشہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس ذکر کیا گیا کہ سرکار نے کیا حضرت علی کو کوئی وصیت کی تھی؟ حضرت علی کو کوئی وصیت کی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ جب حضور کا وصال ہوا تو حضور میرے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ہے نا، ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. تو فدعا بالتست، ایک تست حضور نے منگوایا، طباق جو بولتے ہیں نا، اگال دان، تھوکنے کے لیے. تو حضور ایسے بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے ہی حضور ڈھلک گئے اور مجھے احساس تک نہیں ہوا، بیٹھے بیٹھے ایسے ہی موت طاری ہو گئی. تو فرماتی ہیں عائشہ میں تو آخری دم تک تھی، آخری لمحے تک تھی. حضرت علی کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کب کر دی؟ نہیں سمجھے کیا؟ اب بیٹا یہ باب تو کتاب الوصایا سے متعلق ہے، وہاں بھی یہ ذکر یہ حدیث مذکور ہے. یہاں پر اس لیے مذکور ہے کہ چونکہ حضور کے مرض وصال کا ذکر ہے. عائشہ کے پاس ذکر کیا گیا کہ نبی کریم نے حضرت علی کو وصیت کی ہے. فقالت من قال، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پر سمجھتے ہو یہ وصیت نہیں کی. میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اور میں حضور کو میں اپنے سینے سے لگائے تھی. فدعا بالتست، تو حضور نے ایک طباق تست منگوایا، ہے نا. فن خناسا، بیٹا ان خناس کا معنی آتا ہے یوں ہی ڈل جانا، دائیں طرف بائیں طرف، فن خناسا. فما تھا وما شعور، تو وہ مجھے احساس تک نہیں ہوا. فکیف اوصا الی علی، بولو تو علی کو وصیت کیسے کرتی؟ فرماتے عبداللہ ابن ابی اوفا، اب سنو بیٹا، ایک پہلے بات سنو. آیت میراث، آیت میراث سمجھتے ہو کیا؟ جس میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس آیت میراث سے نازل ہونے سے پہلے انتقال کرنے والے پر وصیت کرنا فرض تھا. کیا وصیت؟ کہ میرے مال کا اتنا حصہ میرے والد کو، اتنا بیٹوں کو، اتنا فلاں رشتہ دار کو. اب حدیث پاک ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، کرے گا تو باطل ہے. بیٹوں کو ملے گی، بیٹے کو ملے گی، باپ کو ملے گی، ماں کو ملے گی، ہے کہ نہیں. اور عصبات ہے، اس میں آپ نے پڑھا نا سراجی میں؟ ارے پڑھا بھی ہے، یاد بھی ہے، ماشاء اللہ. تو پہلے وصیت کرنا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. کتب علیکم الوصیۃ ان ترک خیرا اے ان ترک مالا. کتب علیکم الوصیۃ ان ترک مالا. وصیت کب؟
اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو اب موت آیا تو مرے گا کہ وصیت کرے گا؟ مطلب الشاباش، یعنی قرب علیکم وقت حضور الموت. کس کے لیے وصیت؟ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. سنیں تو وصیت مقرر تھی. اب پورا سمجھ گئے؟ تو ترجمہ کروں پورا کیا؟ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور مال چھوڑے تو تم پر وصیت فرض ہے. کس کے لیے؟ ہاں. اب بیٹا کچھ ایسا ہوتا تھا جو وصیت لکھتے تھے نا، جیسے کہا 1,00,000 روپے بیٹے کو دینا اور 50,000 جو ہے وہ بیٹی کو دینا اور اس کو دینا، تو لکھنے والے بدل دیا کرتے تھے. سمجھ گئے کیسے لکھوایا تھا؟ تو اس کے بعد اس کا ذکر ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. سمجھے؟ یہ بدل دیا تو اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. سنیں مولانا کرام سنیں، اس میں آ رہی ہے نہیں؟ ہاں یہ ہوا. اب جب آیت میراث نازل ہو گئی تو وصیت نہیں ہے. اب ان کو ملے گا، اب یہ تمام مساکین کو نہیں ملے گا. لیکن اگر جب ترکہ تقسیم ہو رہا کوئی آ جائے نا رشتہ دار وغیرہ تو اسے کچھ دے دے. فَإِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْقِسْمَةَ، ہے نا کیا ہے؟ فَإِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس کا ذکر دوسری آیت میں ہے. سمجھ گئے؟ اسے کچھ تو کچھ دے دو. اب بہرحال حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے معلوم کیا حضور نے وصیت کی؟ کہا نہیں کی. کیا کرو وصیت نہیں کی؟ حالانکہ وصیت لازم ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الوصیہ. تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے کہا ہاں وصیت کی. الوصیۃ بکتاب اللہ، کتاب اللہ کی وصیت کی. کیا مطلب؟ یعنی مال کی خلافت کی وصیت نہیں کی، یہ وصیت کی قرآن کو مضبوطی سے تابع رہنا. اللہ کبیرہ. کیا وصیت مال کی نہیں کی اور خلافت کے بارے میں نہیں کی، کس کے بارے میں کی؟ فرماتی ہیں طلحہ کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا سے معلوم کیا اوصن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی. قال لا. قلت کیفا، کیسے نہیں کی؟ کتب علی الناس الوصیہ، یہ کہا امروا بها، لوگوں پر وصیت لازم کی گئی، اس کا حکم دیا گیا. قال اوصى بکتاب اللہ. بولو ہاں. اگلی روایت دیکھو بیٹا. حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو الحوص عن ابی اسحاق عن عمرو ابن الحارث. بیٹا عمرو ابن حارث کا ذکر آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے. یہ حضرت ام المومنین جویریہ بنت حارث کے بھائی ہیں، عمرو ابن حارث. فرماتی ہیں عمرو ابن حارث کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دینار، درہم، غلام، باندی، اللہ اکبر کبیرہ نہیں چھوڑی مگر اپنا ایک سفید کچھر جس پر حضور سوار ہوتے تھے اور ہتھیار، اور وہ زمین کہ جس کو حضور نے مسافرین کے لیے، مستحقین کے لیے صدقہ بنا دیا تھا. کوئی مال نہیں چھوڑا، درہم نہیں چھوڑا، دینار نہیں چھوڑا، ہے کہ نہیں؟ بس سمجھیے. ہاں. اور وہ زمین جس کو حضور نے مسافرین کے لیے صدقہ بنا دیا. وہی سرکار نے فرمایا لا نورث ما ترکناہ
صدقہ، تو جو بھی چھوڑا وہ سب صدقہ ہے. نبی کے وارث نہیں ہوتے. میں نے اس کی حکمت آپ کو ایک بتا دی تھی پہلے، یاد ہے؟ ماشاء اللہ. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس. ثابت بنانی روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ جب لما ثقل النبی، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مرض کی شدت ہوئی، ملا بیٹا، جعل یتغشاہ. بیٹے بھیا اس جملے کو سمجھ لینا، یتغشاہ اس میں عموماً غلطی ہو جاتی ہے. جعل یتغشا، یتغشا کی ضمیر جو فاعل ہے اس کا مرجع ثقل، اور ثقل پر دلالت کر رہا ثقلا. اور یتغشاہ میں جو ہاں ضمیر منصوب ہے نا، اس کا مرجع حضور ہے. اس کا عموماً ترجمہ غلط ہوتا ہے. جعل یتغشا ترجمہ کرو. ہاں اب صحیح ترجمہ کر لو گے آپ. پہلے پوچھتا کیوں. جعل یتغشا، اور وہ مرض حضور پر چھانے لگا. جعل یتغشا، حضور پر مرض کی شدت تھی اور وہ مرض حضور پر جعل یتغشا، جعل فعل مقاربہ میں سے، جعل یتغشا، وہ مرض حضور پر چھانے لگا. سنیں، یعنی مرض بہت زیادہ شدید ہو گیا. سنیں، ارے سنیں نہیں سنیں بیٹا. ہاں. فقالت فاطمہ وا کربابا، تو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، وا کربابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف. تو نبی کریم نے فرمایا لیس علی ابی کے کرب بعد اليوم. بولو، آج کے بعد تمہارے والد پر. فلما مات، جب حضور کا وصال ہو گیا تو کہا یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، یا ابتا الی جبریل ننعا. سنیں، آئے میرے والد اپنے رب کے حضور، رب کی دعوت پر پہنچ گئے. آئے میرے والد کہ جنت الفردوس جس کا ٹھکانہ. آئے میرے والد ہم اب جبریل کو آپ کے موت کی خبر دیتے ہیں. کیا بتا. تو بیٹا یہ نوحہ کرنا ممنوع ہے، مگر نوحہ کرنا ممنوع وہ ہے جو میں بول رہا ہوں، اسے قاعدے سے ذہن نشین کر لینا، جس میں جھوٹ اور افطرا ہو، اور وہ جس میں جزا فضا ہو، بال نوچنا ہو، کپڑے پھاڑنا ہو. کیا بات بتا دی میں نے؟ اس میں جھوٹ ہو اور جزا فضا کرنا ہو، اور جس میں جھوٹ نہ ہو، وہی بات ہو جو ہی بات بتایا جو اس میں تھی، اور جزا فضا نہ ہو، چیخنا چلانا نہ ہو، بال نوچنا نہ ہو، کپڑے پھاڑنا نہ ہو، اور انتقال کرنے والے کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا جائے، تو یہ نوحہ ممنوعہ نہیں ہے. بس مجھے اس مسئلے کو بھی آپ لوگ قاعدے سے ذہن نشین کر لیں. فلما دفنا، جب حضور کو دفن کیا گیا تو فاطمہ نے کہا انس، اے انس، انس، ارے اللہ پر سوال تو، اے انس تم تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تم تو صحابہ رسول تھے، تم نے حضور کے جسم مبارک کو قبر انور میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالنا تم نے کیسے گوارا کر لیا؟ نہیں سمجھے کیا؟ بے پناہ محبت کرتے تھے.
ہیں؟ کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ یہ انس بن مالک سے کہا. انس بن مالک نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ معینی نے فرمایا کہ جواب نہ دینا یہ تعدب بنتا. جواب زبان حال کا یہ تھا کہ بلا شبہ بنا بے پناہ محبت ہم کو حضور سے ہے، مگر یہ جو ہم نے یہ کیا یہ بھی حضور کی امر ہی سے کیا ہے. سمجھئے؟ اطابت حمزہ یہ اس کا نہیں ہے بیٹا، باب افعال کا. اطابت ارے حمزہ استفہام کا ہے یہ. اطابت مت پڑھنا مابرار صاحب. طابت انفسکم ان تحسب علی رسول اللہ، کہ تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو قبر انور میں اتار کر اور اس کے اوپر قبر پر مٹی ڈالو. یہ باب اس بیان میں کہ آخری کلمہ نبی کریم کا کیا تھا. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا یونس قال الزہری اخبرنی سعید بن المسیب. ملا بیٹا؟ امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی سعید بن مسیب نے فی رجال من اہل العلم، اہل علم کی ایک جماعت میں، یعنی خبر دینے والوں میں اصحاب علم کی ایک جماعت بھی تھی. ارے سعید بن مسیب نے بتایا اور ایک جو اہل علم کی جماعت تھی انہوں نے بتایا. ان میں حضرت جو ہیں وہ عروہ بن زبیر بھی ہیں. کیا بتایا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے جب کہ آپ بالکل صحیح تھے کہ انہ لم یقبض نبی، کہ نبی کا وصال نہیں ہوتا یہاں تک کہ نبی کا جو ٹھکانہ جنت کا ہوتا ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے. ثم یخیر، بولو، فلما نزل بہ، جب آپ پر مرض طاری ہوا تو آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ پر غشی طاری تھی. پھر آپ نے کو افاقہ ہوا، فاشخص بصرہ، تو آپ نے اپنی نگاہ پر اٹھائی چھت کی طرف، گھر کی چھت کی طرف، وکا اللہم الرفیق الاعلی، یعنی اسألک الرفیق الاعلی. ملا بھائی؟ تو میں نے کہا اذا لا یختارنا، اب حضور ہم کو نہیں چنیں گے. اور میں نے پہچان لیا یہ وہی حدیث تھی، یہ حدیث ہم سے آپ بیان کرتے تھے جب کہ آپ صحیح تھے. فرماتی ہیں یہ آخری کلمہ تھا جو حضور نے فرمایا اللہم. یہ باب اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات. عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور مکے میں 10 سال رہے جب کہ آپ پر قرآن نازل ہوا. تو اور قرآن کا نزول کب شروع ہوا؟ 40 سال کے بعد. پھر 10 سال رہے، کتنے ہو گئے؟ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ، بولو، اور مدینے میں 10 رہے تو کتنے سال ہو گئے؟ 60 ہوئے. اور مشہور یہ کہ آپ کی عمر 3 قول ہے، ایک قول 65 سال کا بھی ہے، ایک قول، اور اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ تو بیٹا کسر کو ختم کر دیتے ہیں، کسر کو. جیسے اگر عمر 28 اگر جو ہے وہ 18 سال کی ہے تو کتنے کی ہے؟ 20 کا ہوگا. 28 کی ہے تو 22 کی ہے تو ہاں ہے کہ نہیں؟ تو وہ 13 سال رہے مکے میں، لیکن کسر کو ختم کر دیا. سنے؟ ارے نہیں سمجھے کیا بات؟ فرماتے ہیں عروہ بن زبیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے کہ حضور کا وصال ہوا تو حضور کی عمر شریف، بولو. اور یہ ابن شہاب نے کہا کہ سعید ابن مسیب نے بھی اسی کے مثل بتایا. فرماتے ہیں بیٹا وہی ہے ماموں کی روایت کرنے والے بھانجے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ کون بھانجے؟ کون ہے؟ اسود بھانجے ہیں. رشتے بدل لے ہو یوسف. کون ہے؟
شاباش، بہت، میں نے آپ کو راویوں کا حالات بتا دیے، بتائے تو پہلے بھی تھے، تم نے پہلے تو یاد نہیں کیے ہوں گے، اب انشاءاللہ اور بتاؤں گا، اچھا بھی انشاءاللہ. اب تو اس میں باقی ہوگی بات قاسم نہیں. ہاں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن میں تھے 30 سا کے بدلے میں. فرماتی ہیں سالم ابن عبد سالم یہ روایت کرتی ہیں اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے. دیکھو یہ بات یاد رکھو، 28 سفر میں حضور کی طبیعت خراب تھی، تو وصال کس دن ہوا؟ اس سے پہلے جمعرات، اس سے پہلے جمعرات، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ ابن زید، نوجوان تھے، اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو کہا اسامہ ابن زید تمہیں ایک قافلے کا امیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور یہ امیر تمہیں جانا ہے قافلے کے ساتھ وہیں پر جہاں تمہارے والد کی شہادت ہوئی ہے، زید ابن حارثہ کی. وہ کہاں پر ہوئی؟ غزوہ موتا میں، ملک شام میں. اور تمام مہاجرین و انصار کو اس لشکر میں شامل کیا. اس لشکر میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے. اور لشکر کی تیاری کرو، اور جھنڈا باندھ کر کے دے دیا، جھنڈا تمہارا. تو جھنڈا حضرت اسامہ نے حضرت بریدہ ابن حصیب کو دیا. بریدہ ابن حصیب کہ تم جھنڈا لے کر چلو گے، ارے قافلے کے امیر تو ہم ہو گئے، جھنڈا تمہیں. کس کو؟ تو اور مقام جروف میں جانے کی تیاری کرنے والے بہت جمع ہونا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا بتائیے اس نوجوان بچے کو امیر بنا دیا، نوجوان بچے کو، اور اسے لشکر میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح بھی ہیں. اور جب یہ اطلاع ملی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وصال سے 2 دن پہلے ہفتے کے دن نبی کریم اپنے سر مبارک پر پٹی باندھ کر تشریف لائے. ظہر کی نماز حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں نے ایسے ایسے سنا ہے، تم لوگ ان کی عمارت میں تعان کرتے ہو، تو اس سے پہلے تم ان کے والد زید بن حارثہ کی بھی عمارت میں تعان کر چکے ہو. پڑھا یہ جس پہلے گزری. اور فرمایا بے شک ان کے والد مجھے لوگوں میں بے پناہ پسند تھے، اور بلا شبہ وہ عمارت کے حقدار تھے، اور بے شک اسامہ مجھے لوگوں میں بے پناہ پسند ہے، اور یہ عمارت کے حقدار ہے، اور یہی امیر رہیں گے. کس دن کا یہ؟ جمعرات، ہفتے کے بعد اتوار کا دن جب آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت علیل تھی، تو لشکر کی روانگی روک دی گئی. مقام جروف میں ہے پڑاؤ، جروف مدینے سے باہر، جو پہلے اس کا ذکر پر پہنچ ہو چکا ہے. مدینے سے باہر جہاں پر کے کھیت تھے حضرت عمر فاروق کے، تو وہاں پر ہوتا ہے نا قافلہ روانہ ہوگا تو بس کہاں لگے گی؟ ہاں اسکول پہ. ماشاء اللہ، اکرام اتارو، اکرام کیوں؟ ہاں چلو سنے نا. تو اب یہ ہو گیا، تو اب قافلے کی روانگی روک دی گئی. جب پیر کا دن آیا تو اسامہ ابن زید بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. تو پیر کی صبح کو طبیعت صحیح تھی، پڑھا اپنے کہ سرکار نے پردہ ہٹا کر کے بھی دیکھا. تو اب حضرت اسامہ ابن زید نے اعلان کر دیا کہ آج قافلہ روانہ ہو جائے گا.
روانہ ہو جائے. طبیعت صحیح ہے حضور کی. قافلے کی روانگی کا نقارہ بج گیا اور حضرت اسامہ ابن زید اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے قدم اپنا رکاب میں رکھ ہی رہے تھے کہ حضرت ام ایمن کا قاصد پہنچ گیا اور کہا کہ فوراً واپس آؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہے. واپس آئے، حضور کا وصال ہو چکا تھا. پیر کے دن سورج ڈھلنے کے وقت میں حضور کا وصال ہوا. تو جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا تھا حضرت اسامہ نے؟ بریدہ ابن حصیب کے. تو بریدہ ابن حصیب نے وہ جھنڈا لا کر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانے پر باندھ دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے بتایا تھا آپ کو، قافلے کو روانہ کیا اور کہا قافلہ جائے گا. میری ہمت نہیں ہے کہ جس جھنڈے کو سرکار نے خود اپنے ہاتھ سے باندھ کر دیا ہو اس کو اتاروں. تو تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان جو جانے والے تھے اسامہ بن زید کی سربراہی میں گئے اور اسی مقام بلقا کے قریب جو موتا جگہ تھی ملک شام میں، مقام بلقا کے قریب، وہیں پر جا کر کے غزوہ ہوا اور حضرت اسامہ بن زید نے اپنے والد کے قاتل کو قتل کیا تھا. اور فاتحانہ شان کے ساتھ جب یہ لشکر مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، آپ نے دیگر صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر فاتحانہ شام سے لوٹ کر واپس آنے والے قافلے کا استقبال فرمایا تھا. سمجھ گئے بھائی؟ اب بیٹا پورا جو میں نے بتایا اس کو ذہن نشین رکھیے اور اب ترجمہ کیجیے. فرماتے ہیں نبی کریم نے اسامہ کو عامل مقرر کیا تو لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا تو حضور نے فرمایا قد بلغنی انکم قلتم فی اسامہ وانہ احب الناس الی. ملا بیٹا؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ سرکار نے ایک قافلہ بھیجا، ان کا امیر بنایا تھا اسامہ بن زید کو. فتعن الناس فی امارتی فقام رسول اللہ، حضور کھڑے ہوئے اور فرمایا اگر تم ان کی عمارت میں طعن کرتے ہو فقط طعنتم فی عمارت امی بن قبل، وائم اللہ، اور بے شک ان کے والد ضرور عمارت کے مستحق تھے اور بے شک وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھے اور بے شک اب اسامہ بن زید مجھے لوگوں میں سب میں زیادہ پسند ہے. اخبرنا اسبق قال اخبرنی ابن وهب قال اخبرنی عمرو عن ابن ابی حبیب عن ابی الخیر، ابی خیر کا نام مرثد ابن عبداللہ، عن صنابحی. صنابحی کا بیٹا ذکر بخاری شریف میں اسی جگہ پر ہے. بس سنیں، ان کا نام عبداللہ ابن عسیلہ ہے، عبداللہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن، لیکن علامہ عینی نے ترجیح کو دی ہے کہ ان کا نام عبداللہ ابن عسیلہ. سنیں، ایک ہی جگہ پر ان کا ذکر ہے صنابحی کا. سمجھ گئے؟ اور ابو الخیر کی روایت بھی صناحی سے صرف اسی جگہ پر ہے. یہ نبی کریم کے زمانے میں تھے، نبی کریم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے، ابھی مقام جحفہ ہی پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اس لیے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں. صناحی کہتی ہیں کہ جب میں نے ہجرت کی اور ہم یمن سے نکلے ہجرت کر کے فقدمنا الجحفہ، تو ہم مقام جحفہ جو کہ ایک میقات ہے وہاں پہنچے تو ایک سوار آیا مدینہ طیبہ سے، تو میں نے کہا مل خبر ہے نا، یہ الخبر 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 یعنی بین خبر الخبر، مدینہ کی خبر بتاؤ. تو کہا دفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ 5 دن پہلے ہم نے حضور کو دفن کر دیا. تو میں نے کہا کیا تم نے لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو کہا میں نے سنا ہے، مجھے نبی کریم کے مؤذن بلال نے خبر دی کہ حضور نے فرمایا
انه فی السبع، بے شک وہ بولو 7ویں رات ہے. کائی کی 7ویں رات؟ آخری عشرے کی. اس کو کائی کی؟ اب آخر کو سبعہ کا بھی صفت بنا سکتے ہو، عشر کی بھی. ارے ملا، اور یہ دونوں کی بنا دو علی سبیل التنازع. ملا، آخری عشرے کی آخری سات. فرماتے حضور نے کتنے غزوے کیے، تو یہ تو پہلے بتا دیا تھا میں نے آپ کو، لیکن پھر حدیث فرماتے ابو اسحاق کہ میں نے زید ابن رقم سے معلوم کیا تو انہوں نے کہ آپ نے سرکار کے ساتھ کتنے غزوے کیے، تو کہا 17. میں نے کہا حضور نے کتنے غزوے کیے تھے، تو کہا 19. فرماتے براء ابن عازب کہ میں نے سرکار کے ساتھ 15 غزوے کیے. ملا. حضرت روایت کرتے ہیں برائدہ اپنے والد کون؟ یہ ابن برائدہ ہے نا، ان کے والد کون ہوں گے؟ برائدہ ابن حسیب. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کے ساتھ 16 غزوے کیے. ایک روایت میں بیٹا 27 کا ذکر بھی ہے کہ حضور نے 27 غزوے کیے، ایک میں 24 کا ذکر بھی ہے. تو میں نے وہاں پر تشریح کر دی تھی کہ بعض غزوات کو بعد میں شامل کیا گیا ہے تو تعداد بڑھ جاتی ہے، اور غزوات کو الگ الگ بیان کرتے ہیں تعداد بڑھ جاتی ہے. بڑا کتاب المغازی ماشاءاللہ مکمل ہو گیا، اب کتاب التفسیر شروع ہوتی ہے انشاءاللہ.